वेलकम बैक टू जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। मेरा नाम है ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th उर्दू ग्रामर। और आपको पता है कि ग्रामर का एक वीडियो हम ऑलरेडी उर्दू का जो है वो डाल चुके हैं और आज दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है, अगर आप बात करेंगे तो टॉपिक है हरूफ की तारीफ़ और मिसालें। इसका जो पहला टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं और वो क्लास 10th उर्दू ग्रामर में की प्लेलिस्ट जो है उसमें आपको मिल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताएं कि उर्दू ग्रामर में हमें ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें से पहले दो हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं और ये वाला जो है आज के स्पेशल वीडियो में कवर होगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम जब भी कोई अपडेट दें आपको या कोई भी किसी तरह का भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो चलिए आप चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और साथ में अगर थोड़ा सा चैनल के इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आपको चैनल मिलेगा जहाँ पे हमारा दूसरा चैनल मास्टर फाउंडेशन क्लासेस जो है, जिस पे सिर्फ फाउंडेशन का मैथ और साइंस जो है IIT JEE लेवल का हम अपलोड करने वाले हैं विद इन कमिंग डेज़। तो मैं आपको ज़रूर मेंशन करूंगा कि जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक भी आपको नीचे इस चैनल में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल वीडियो की, हरूफ की तारीफ़ें और मिसालें। तो इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमने जो टॉपिक्स जो है जो कवर कर रखे हैं वो अभी तक क्या है, इसका वीडियो जो है ऑलरेडी आपको मिल चुका है। यानी कि अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल करना ताकि मुज़क्कर और मोनस जो है वो वाज़िया हो जाए, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप जाकर वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली हरूफ की अक़साम। ठीक है, यानी कि हरूफ जो होते हैं हमारे पास कितने तरह के होते हैं और साथ में उसकी मिसालें भी देनी हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्ज़ाम में कैसे ये पेपर में क्वेश्चन जो है वो आता है। देखो इस तरह से क्वेश्चन आता है, दर्ज झेल हरूफ की तारीफ़ कीजिए और मिसालें भी दीजिए। यानी कि हरूफ ताकीद क्या होते हैं और हरूफ इनबिसात क्या होते हैं। तो इस तरह से आपको दो हरूफ की डेफिनेशन लिखना है, यानी कि ये वो हरूफ हैं जिसमें ताकीद की जाए, ठीक है, किसी चीज़ के लिए रोका जाए। तो इस तरह से उसके बाद कुछ अल्फाज, ठीक है, आप भी लिखने हैं साथ में एज एग्जाम्पल्स, जो कि हम आपको आने वाली स्लाइड्स में बताएंगे कि किस तरह से आप इसको एग्ज़ाम में लिखेंगे। बहुत सिंपल है, याद करने की चीज़ें हैं और बहुत सिंपल तरीके से इसको मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हर्फ जार के बारे में। ठीक है, क्या होता है हर्फ जार? हर्फ जार वो इसम, हर्फ जार यानी कि वो हरूफ जो इसम और फ़ैल को, यानी कि जो इसम, नावन और वर्ब को, ठीक है, आपस में मिलाते हैं। मसलन पर, तक, अंदर, बाहर, मानद वगैरह। तो ये वो अल्फाज हैं जो एक्चुअल में इसम और फ़ैल को आपस में मिलाते हूँ। इसमें जो एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, तक, अंदर, बाहर, मानद वगैरह, तो ये हमारे होते हैं हरूफ जार। आई होप अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं और साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट भी है जो इजीली उतार सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है हरूफ इस्तिफ़हाम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली डेफिनेशन जो है ये एक्चुअली गलत है। ये एक्चुअल में है हरूफ इस्तिफ़हाम। ठीक है, यानी कि अलिफ सीन ते, उसके बाद है और फे अलिफ, हरूफ इस्तिफ़हाम। ठीक है, वो हरूफ जो बेसिकली पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। मसलन, ठीक है, कौन कौन से हरूफ, यानी कि कहाँ, क्यों, किस तरह, ठीक है, उनको हरूफ इस्तिफ़हाम जो है वो कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हरूफ शर्त, यानी कि वो हरूफ जो शर्त के लिए एक्चुअली अदा किए जाते हैं। जैसे अगर, वगरना, जो, जब। जैसे मैं कहूँगा कि अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो तुम्हारी अच्छी तरह से जो है पिटाई की जाएगी। ठीक है, अगर यानी कि शर्त ये है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो ये काम होगा। ठीक है, उसमें कंडीशन है बेसिकली। तो ये चीज़ें हमें अच्छे से जो है वो समझनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हरूफ जज़ा, यानी कि वो हरूफ जो शर्त के जवाब में बोले जाते हैं। हरूफ शर्त के जवाब में बोले जाने वाले अल्फाज को हरूफ का, यानी कि हरूफ जज़ा जो है वो कहा जाता है। और वो क्या है? पर, हो, तब। ओके, चलिए ठीक है, आप सर तब तक आप पिटाई नहीं करिएगा जब तक मैं होमवर्क कर लूँ। ठीक है, तो ये उसके जवाब में बोले जाने वाले जो है वो अल्फाज हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हरूफ अतफ़। ठीक है, हरूफ अतफ़ क्या हरूफ होते हैं?
وہ حروف جو دو کلموں کو آپس میں ملائیں، مثلا اور پھر، یعنی کہ ہم یہاں سے دلی گئے پھر ہم وہاں سے مدراس گئے، ٹھیک ہے، ہم یہاں سے دلی گئے پھر ہم وہاں سے مدراس گئے، اس طرح سے دو جملوں کو جو ملانے، کلموں کو جو ملانے کا کام کرتا ہے، ایسے الفاظ کو حروف عطف جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، حروف اضافت۔ حروف اضافت کیا ہے؟ اضافت آپ سمجھ سکتے ہیں جو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کریں، مثلا کا، کی، کے، را، ری، دے، نا، نی، نے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اسلم نے پانی پیا، ٹھیک ہے، اسلم نے پانی پیا۔ اب نے یہاں پہ کیا ہے؟ حروف اضافت کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ احمد کا بستہ ہے، یا کا استعمال جب ہو رہا ہے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ ایکچول میں کیا ہے؟ یہ حروف اضافت ہے۔ اس کے بعد ہے حروف استدراک، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتے ہیں حروف استدراک؟ میں تھوڑا سا جلدی کر رہا ہوں تاکہ کچھ چیزیں بہت اچھے سے کلیئر ہوں اور ویڈیو بھی لمبی نہ ہو۔ وہ حروف جو پہلے جملے کے شبہ کو دوسرے جملے میں استعمال کر کے دور کرے، جیسے مثلا اگرچہ، لیکن، اگر، ٹھیک ہے۔ ہاں، جیسے ہم مطلب دو چیزوں کو بتاتے ہیں، بیچ میں ہم لیکن کا گیپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں تو وہاں گیا تھا لیکن یہ ہوا، یعنی کہ میں تو گیا تھا، اپنی ایک ایکسپلینیشن میں دے رہا ہوں اور ساتھ میں لیکن کے ساتھ دوسرے جملہ ایڈ کروں، لیکن وہاں دوسرے سر یا وہاں محمد الطاف موجود نہیں تھے۔ تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حروف جو پہلے جملے کو، شبہ کو دوسرے جملے میں استعمال کرنے میں حدب پر ہیں۔ حروف استثناء، وہ حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کریں، مثلا ما، سوا، پھر، بن، تو یہ بھی اس میں الفاظ آ سکتے ہیں جہاں پہ آپ ایزیلی ان کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے حروف تحسین، وہ حروف جو تعریف کے موقع پر کہے جائیں، ٹھیک ہے، پر بولے جاتے ہیں، مثلا کیا، کہا، ٹھیک ہے، مرحبا، واہ واہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں امپورٹنٹ ہیں۔ وہ حروف جو تعریف کے موقع، واہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، بہت شاندار، تو اس طرح سے اس طرح کے الفاظ کو حروف تحسین کہا جاتا ہے۔ حروف تعسف، وہ حروف جو افسوس، تکلیف یا گھبراہٹ کے موقع پر بولے جائیں، مثلا اف، ہائے، آہ، جسے ہم کہتے ہیں وہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں حروف اس میں آتے ہیں، حروف تعسف میں آتے ہیں۔ جب ہم کسی تکلیف میں ہوں، جب ہم کسی اچانک کوئی بری خبر سنتے ہیں، پھر ہم اف یا ہائی کی آوازیں جو ہے وہ نکالتے ہیں یا آہ لیتے ہیں، تو یہ وہ ہے جو تکلیف اور اس طرح کے ٹائم پہ بولے جائیں۔ حروف انبساط، اب یہ کیا ہوتے ہیں حروف انبساط؟ یہ اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ حروف جو خوشی اور مسرت کے لیے استعمال کیے جائیں، مثلا اللہ اللہ، آہ آہ، واہ واہ، ٹھیک ہے۔ جب خوشی کے موقع پر بولے جانے والے الفاظ کو حروف کیا کہا جاتا ہے؟ انبساط کہا جاتا ہے۔ جو خوشی اور مسرت، ایکچولی مسرت اور خوشی ایک ہی چیز ہے، لیکن یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں واہ یس، اس طرح کی سچویشنز بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا، کہ ہم جب خوشی کے موقع پر یا کوئی الفاظ منہ سے بے ساختہ نکل جاتے ہیں تو ان الفاظ کو بھی ایکچولی حروف انبساط کہا جاتا ہے، جو خوشی کے موقع پر ادا کیا جائے۔ اس کے بعد ہوتا ہے حروف تعجب، نام سے ہی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، وہ حروف جو حیرانگی اور پریشانگی کے موقع پر ادا کیے جائے، مثلا لا حول ولا قوت، ٹھیک ہے، لا حول ولا استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ ہیں اردو میں جو کس میں؟ حروف تعجب کے موقع پر، ٹھیک ہے، یا ہم یا بھی بول سکتے یا اللہ، اور اس میں ساتھ ایکسپریشن دینا پڑے گا، لیکن ساتھ ایکسکلمیشن مارک جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں، تو ان حروف کے ساتھ میں لکھا بھی ہوتا ہے۔ حروف ندا، ندا اردو میں کہتے ہیں آواز دینے کو، جیسے ہم کسی کہیں گے ذرا کسی کو بلاؤ، ٹھیک ہے، یا ہم کہیں گے ذرا کسی کو ندا دو، ٹھیک ہے۔ ندا ہوتا ہے بلانا، وہ حروف جو پکارنے کے لیے بولے جائیں، مثلا ارے، او، اجی، ٹھیک ہے، اس طرح سے جب ہم کسی کو بلا رہے ہوں، ٹھیک ہے، یا کسی کا نام معلوم نہیں اور اسے ہم کہہ رہے ہیں محمد الطاف، ٹھیک ہے، ارے، او، ادھر آ جاؤ، یہ سارے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو حروف ندا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں حروف ایجاب، وہ حروف پکارنے کے جواب میں بولے جائیں، وہ حروف جب کسی نے آپ کو کوئی بات کہی اور آپ اس کے جواب میں جو حروف ادا کر رہے ہو ان کو حروف ایجاب کہا جاتا ہے، مثلا جی ہاں، ٹھیک، جیسے ہم کوئی گھر والا بلا رہا ہوتا ہے تو مما بلا رہی ہوتی ہے یا پاپا بلا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ادھر آ جاؤ، تو جی آیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ ہم اس کے جواب میں ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جی ہاں، ہاں درست آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں حروف ایجاب میں آتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے حروف علت، وہ حروف جو کسی امر کا سبب ظاہر کریں، مثلا چونکہ، لہٰذا، پس، کسی کاز، جسے ہم کہتے ہیں نا کسی کاز کو ڈیفائن کریں،
ٹھیک ہے. تو وہ حروف جو کسی امر کا سبب ظاہر کریں یعنی کہ کسی کام کے ہونے کا ٹائم جو ہو وہ ہو, اور یعنی کہ اس کے بعد اس کا سبب اس کا ظاہری ظاہر کہ چونکہ ہم وہاں گئے تھے تو ہم نے یہ کر دیا, ٹھیک ہے, یا اگرچہ لہٰذا ہم وہاں جا رہے ہیں تو ہم یہ کام کر کے آئیں گے. یعنی کہ کسی کام کے کرنے کا جو ہے وہ پہلے سے کاز بتایا. حروف تاکید یہ ابھی جو ہے پیپر میں بھی آپ نے دیکھا, جو میں نے پیپر کا آپ کو ایکسٹریکٹ دکھایا تو اس میں بھی یہ تھا, وہ حروف جسے کلام میں زور پایا جائے, تاکید, ٹھیک ہے, جیسے ٹیچر کرتا ہے مثلاً ہرگز یہ کام مت کرنا, کبھی, کل, تمام, یہ ساری چیزیں کرنا, آرڈر جسے ہم کہتے ہیں نا, حروف تاکید کرنا, تاکید کے ساتھ بولنا. نفرین ہوتے ہیں وہ الفاظ, اس میں بہت ساری چیزیں جو آپ ان کے نام سے بھی یاد رکھتے ہیں. حروف نفرین وہ الفاظ ہیں جو نفرت کے موقع پر ادا کیے جاتے ہیں یا بولے جاتے ہیں, نفرت جسے ایکسپریس کی جاتی ہے, مثلاً چھی چھی, تھو تھو, تف, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں حروف نفرین کہلاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے نیکسٹ, یہ ہمارے سارے جو آلموسٹ حروف ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں اس ویڈیو میں, اور یہاں پہ آج کا یہ اسپیشل ویڈیو جو ہے ختم ہوتا ہے. ایک بار پھر سے آپ کو ریوائز کرا دوں ایک چیز کہ نیکسٹ جو ویڈیو ہمارا آنے والا ہے وہ نیکسٹ ویڈیو ہمارا کس چیز پہ ہے وہ آپ دھیان رکھیں گے. وہ ہے ٹاپک جو آپ کو میں بتا دیتا ہوں. وہ ٹاپک جو ہمارا رہے گا وہ رہے گا انشاءاللہ یہ والا, جسے ہم کہیں گے ٹاپک جو ہے وہ محاورات ہے, اور یہ والا ٹاپک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. یہ رہے گا انشاءاللہ نئے ویڈیو کا. اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ رکھا ہے تو آپ ابھی جا کے نیچے پلے لسٹ میں جا کر ایزیلی نیکسٹ ویڈیو جو ہے ہمارا دیکھ سکتے ہیں, جو کہ ہے محاورات. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم بہت سارے محاورات اور ان پہ جملے جو ہیں جو ابھی تک ایگزام پوائنٹ آف ویو میں پوچھے جا چکے ہیں وہی ہم لے کے آئیں گے, کیونکہ محاورات میں جائیں گے تو محاورات بہت سارے ہیں, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک اسپیشل وہی والی چیزیں لے کے آ جائیں, 50-60 یا 10-20 ایسے محاورات جن سے آپ کا ایگزام جو ہے ایزیلی کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک رہے گا. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.